گلانے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے تو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ جو پوچھا نبی نے تو ظاہر ہے کہ اس ریاست کا جو مکھیا ہے اسی کے آشیرواد سے وہ اپنے معاملات کو چلا۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کرمنلز کا ساتھ دینے والے بھی کرمنلز مانے جائیں۔ جب FIR کٹی ہوئی ہے اور پورے ریاست میں مختلف پیروں سے کیا گیا ہے تو اس کو کم سے کم نوٹس دے کے ایک اسٹیٹمنٹ ہوگی پولیس نہیں لے سکتی، تو پھر لا اینڈ آرڈر کہاں رہتا ہے اور کس لا اینڈ آرڈر کی بات آپ کریں؟ ہمارے لیے رامگیری وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں، ہمارے لیے ناموس رسول کی اہمیت، کیونکہ ناموس رسول مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کو کوئی گالی دیتا ہے تو ایک مومن برداشت نہیں کرتا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالی دیتے تھے آپ معاف کر دیتے تھے، تو ہمارا ان لوگوں سے کہنا یہ ہے کہ نبی کی ذات اپنے اوپر خود سب برداشت کر سکتا، وہ چاہے تو معاف کر دیتا ہے تو نہ کرے، وہ اپنی مرضی کا معاملہ ہے۔ اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور ان کا حق بنتا تھا کہ وہ معافی کرتے، اس کا کام ہی تھا کہ وہ معاف کرتے، لیکن نبی کے ماننے والوں کو معاف کرنے کا حق کس نے دے رکھا؟ نبی کو معاف کرنے کا حق ہے، نبی کے ماننے والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ معاف کریں، کیونکہ مجھ کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو میں معاف کروں گا، لیکن کوئی میرے دین و ایمان کو گالی دیتا ہے تو میں کیسے معاف کروں گا؟ معاف کرنے کی گنجائش یہاں پر نہیں۔ رات جو سزا ملنی چاہیے جو آپ مطالبات کر رہے ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، اس لیے مجبوراً پھر وہ طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں جو ہم یہاں سے شروع کریں۔ یہ بات ہم کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ دنیا میں جو بھی مسلمان نام کی کمیونٹی ہے دنیا بھر میں، اور چوتھے آدمی کو آج مسلمان کہا جاتا ہے، یہ جو بھی موجود ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نفرت ہے۔ یہ اللہ سے تعارف بھی تو حضور نے کروایا تھا، اللہ کو کون جانتا تھا دنیا میں؟ یہ پیغمبروں نے آگے ہی تو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، یہ قرآن ہے، قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ قرآن سے چیزوں کو نکال کر جو شریعت بنی ہے وہ کس نے بتایا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہم پر کہ اتنی تعلیمات انہوں نے عام کی کہ آج ایک مہذب دنیا جو ہے ہماری تاریخ یاد ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا سپر پاور وہ مسلمانوں کے ذریعے سے قائم ہوا ہے۔ اس زمانے کے ساتھ ساتھ جو ڈھول ہمارے اندر آئے ہیں اس کا یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ آج نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور ہم سکون سے سن رہے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ امت کو موت آ جانی چاہیے اگر اس کے رسول کو کوئی جانی دے۔ ہمارے پاس ناموس رسول کا جو درجہ ہے وہ ایمان کے برابر ہے، اس لیے مسلمان اس میں کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتا کہ اس کا اظہار بھی کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی اطاعت، ان پر ایمان، اسی طرح ان کا ادب بھی، یہ آداب میں سے ہے کہ ان کے خلاف کی بات سنی جائے۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے آپ یہ کیجیے، یہ کیجیے، یہ کبھی بھی نہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی کے لیے یہ ضرورت بھیجنے کا معاملہ بھی نبی کے لیے اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا۔ لوگ جو زبان دراز ہوتے تھے اس کا جواب بھی قرآن نے دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ شاعر ہے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں شاعر نہیں، یعنی اللہ ڈیفینڈ کرتا ہے۔
نبی کی عزت کو، آبرو کو، ناموس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈیفینڈ کیا. پورا حجرات وغیرہ پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھنا ہے رسول. کہا کہ زیادہ دیر رسول کے کمروں میں بیٹھا مت کرو، جب کھانا کھا چکو تو نکل جاؤ. یہ تمہارے بیٹھنے سے رسول کو تکلیف ہوتی ہے. وہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے زیادہ بیٹھنے سے، زیادہ گفتگو کرنے سے رسول کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح رسول کو اس زمانے والے جو تکلیف دینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی رسول کچھ نہیں کہیں گے. ان کا منصب معاف کرنے والا ہے، لیکن ان کو جو ماننے والے ہیں ان کی کارکردگی کا سوال ہے. جو ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں، جو ان کو رسول مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، ان کے سرگرمی پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ رسول کو کس حیثیت سے. تو ہم اس معاملے میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. اور رسول کے زمانے سے لے کر آج تک اتنی گستاخیاں ہوئی اور برداشت نہیں کی، پوری تاریخ اس پر گواہ ہے. تو ہم نے پہلا مطالبہ یہ رکھا ہے کہ جس گستاخ نے یہ حرکت کی ہے اس کو گرفتار کیا. اس کے بعد اس کے سپورٹ میں بہت سارے لوگ آئے، انہوں نے منہ بھر بھر کے جو گالیاں دی ہیں مسلمانوں اور جن میں گھس کے مارنے کی جو ہے دھمکیاں دے رکھی ہیں. ایز پر سپریم کورٹ جو ڈائریکشن ہے، پولیس کو اس کے اوپر خود ایکشن لینا چاہیے تھا. سموٹو کے طور پر خود اپنے طور پر کمپلین کرنی چاہیے تھی اور اس کو اندر ڈالنا چاہیے. لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کو فالو نہ کر کے پولیس نے خود یہ بتا دیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے پاس کچھ نہیں، اور اس کو گرفتار نہ کر یہاں کے لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کا مقصد ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سموٹو طور پر پولیس کو ایف آئی آر کرنی چاہیے تھی وہ ایف آئی آر کرے اور اسے گرفتار کرے. اور ظاہر ہے کہ وہ ہیٹ اسپیچ کرائم کے اندر آتا ہے، اور ہیٹ اسپیچ کرائم کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اگر پولیس یہ کام نہیں کر رہی ہے تو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. یہ کورٹ کی بے عزتی ہے کہ اس کے ڈائریکشن کو پولیس بھی فالو نہیں کرتی. تو ہم دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ رانے کو سموٹو طور پر ایف آئی آر جو ہوئی ہے اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈالے. اور اس جیسے تمام لوگ بڑھویا اور آپ پیدا ہو جائیں گے، ان کے لیے بھی ہمارا مطالبہ ہے. یہ پہلی بات ہم نے مطالبے کے طور پر رکھی. دوسری بات ہم نے وقف بل کی بات کی، اور اسی میں دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ بلاسفی ایکٹ جو ہے بنایا جائے اہانت کے خلاف. محمد رسول اللہ کے خلاف میں جو لوگ بکواس کرتے ہیں اس پر ایک قانون سازی ہو، اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں، جتنے پیغمبر ہیں سب کے بارے میں، جتنے مذاہب کے جتنے مہاپرش ہیں ان سب کے بارے میں کوئی اگر دریدہ دہنی کرتا ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس کے لیے قانون بنایا جائے. یہ ہمارا مطالبہ. تو کم سے کم زبانوں کو لاک لگے گا اور لوگ جو ہے قانون کے ڈر سے خاموش بیٹھیں گے. اب تو ایسا ہے کہ جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ بکواس کر رہا ہے، اور الیکشن کو اپنے گھر کی لوڈی سمجھ کر اس میں جیتنے کے لیے جو آسان ہنر ان کو مل گیا ہے کہ بس کسی کے خلاف میں بکواس کرو اور پاپولر ہو جاؤ. تو پاپولرٹی کے لیے یہ ہے کہ کسی کو گالی دو ضرور. اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو معلوم کیجیے. ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمی آپ دور کریں گے. کوئی اگر آپ کو کوائریز ہے تو وہ کوائریز ہم سے کیجیے، ہم بتائیں گے. کیونکہ جو جانتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ بکواس ہی کریں گے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تم کر رہے ہو تو یہ جان بوجھ کے کر رہے ہو. اگر تو معلوم کرنا ہوتا تو کتاب پڑھتے یا کتاب پڑھنے والوں سے معلوم کرتے. تو ہمارا مطالبہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ تو یہ اہانت کے معاملے. دوسرا جو ہے ایشو ہے وہ ہے وقف بل. وقف کے معاملے میں بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وقف بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے.
दुनिया के जितने जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, सबसे पिक्यूलर सिस्टम है वक्त का। इसको जो है जानने की तो कोशिश करें, इसके खिलाफ गलतफहमी क्यों पैदा करते हो। पहली गलतफहमी जो पैदा की जाती है कि ये वो लोगों की जायदादें हैं जो पाकिस्तान भाग गए, और ये भागे हुए लोगों की जायदाद है जो वक्त के अंदर जाके कर दी गई है। अरे आपने तो एनिमी प्रॉपर्टी के नाम से पूरा एक्ट बना रखा है, और दुश्मन प्रॉपर्टी के नाम का एक्ट जो है वो कई जगहों पर नाफिज है। जो लोग पाकिस्तान चले गए उनके घरों को गवर्नमेंट जो है खुद जो है अटैच कर जो है उसको बेचती है, क्या करती है। ये तो मुसलमानों ने सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए अपने माल और असबाब को वक्फ किया है।